فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے پہلے 3 لفظ تلاوت کیے، محمد رسول اللہ، اور یہی الفاظ ہمارے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جملے کی اہمیت اور اس کے اندر بیان ہونے والا مضمون، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کے بولیے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ جز دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دعویٰ ہمیشہ دلیل کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا گیا۔ دعوے کی سچائی، دعوے کی مضبوطی اور دعوے کی قبولیت کا انحصار دلیل کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ دلیل جتنی مضبوط ہوگی، دعویٰ اتنا ہی مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنا ہونا اور اپنا ایک ہونا، اس بیان کو اسلام کے لیے، کلمہ اسلام میں دعویٰ رکھا ہے کہ میں ہوں اور ایک ہوں۔ بولیے کیا؟ میں ہوں اور ایک ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہونا اور اس کا ایک ہونا یہ دعویٰ ہے۔ تو دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا، دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا، وہ دلیل کو چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، میں ہوں اور میں ایک ہوں اور میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو ہوا دعویٰ۔ اور محمد الرسول اللہ، پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تو دعویٰ ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے دعوے کی دلیل محمد ہے۔ اللہ کے دعوے کی بولیے دلیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو توحید دعویٰ ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے۔ تو رسالت توحید کی دلیل ہو گئی۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اگر بات کریں ذات کی، تو اللہ کا وجود اللہ، وجود باری تعالی دعویٰ ہے، اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل۔ اور اگر بات کریں
مضمون کی تو توحید دعویٰ ہے اور رسالت اس کی دلیل ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی سمت اور کسی بھی جہت سے دلیل میں کوئی کمزوری نکالے گا، دلیل میں کوئی نقص نکالے گا، دلیل میں کوئی کمی اور کوئی کجی بیان کرے گا، تو اس نادان کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ سارا اعتراض دلیل کی کمی، کجی اور نقص کا دلیل پر نہیں آ رہا، دعوے پر جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ میں کھلی بات کر رہا ہوں، خواہ کوئی چاہے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کی دلیل ہے، اب کوئی چاہے تو محمد کے حسن میں کمی کر لے، معاذ اللہ، کوئی چاہے محمد کے علم کی کمی بیان کر دے، کوئی چاہے محمد کے تصرف اور اختیار میں کمی کر دے، کوئی چاہے محمد کی حیات اور زندگی کے اعلیٰ پن میں کمی کر دے، کوئی چاہے محمد کے تبسل میں کمی کر دے، کوئی چاہے حضور کی شفاعت میں کمی کر دے، کوئی چاہے حضور کے فیض و برکت میں کمی کر دے۔ کسی لحاظ سے جو شخص آقا علیہ السلام کی ذات میں، اوصاف میں، کمال میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کسی خیال سے بھی نکالنا چاہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کمی محمد کی ذات میں نہیں، خدا میں نکال رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے سمجھیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دعویٰ بنایا ہی نہیں ہے، تو حضور کا کیا بگڑے گا، حضور کا کیا جائے گا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور تو دعویٰ ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دعویٰ ہی نہیں ہے، تو جس نے حضور پر انگلی یا کوئی حرف اٹھایا اس سے حضور کی ذات کا تو بگڑا ہی کچھ نہیں۔ قربان جائیں اس کے پیار پر، قربان جائیں اس کے پیار پر، اس لیے کہ ہمیشہ نفع نقصان دعوے کا ہوتا ہے، دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دلیل کوئی قبول کر لے تو دعویٰ قبول، کوئی دلیل کو نہ مانے تو دعویٰ نامقبول۔ اس نے محبوب کو دلیل کا درجہ دیا ہے، دعویٰ کا درجہ نہیں دیا، تاکہ جو کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے اس کی بات اس کے دعوے کے خلاف جائے، اور محبوب کی ذات ہمیشہ محفوظ رہے، ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے الوہیت میں اور رسالت میں، یعنی اپنی ذات میں اور حضور علیہ السلام کی ذات میں دو طرفہ تعلق رکھا ہے۔ کیا؟ دو طرفہ۔ جب اپنے کسی کمال کو دعویٰ بنائے، وہ تھا ذات کا معاملہ۔ اب اللہ اگر اپنے کمال کو، اس کا کمال الوہیت ہے، اپنے کمال کو دعویٰ بنائے، اپنے کمال کا دعویٰ کرے، تو دلیل کمال مصطفیٰ کو بناتا ہے۔ اور اگر کبھی کمال مصطفیٰ کا دعویٰ کرے، اور وہ بھی وہ کرتا ہے، کمال مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو دلیل خود کو بناتا ہے۔ اپنے کمال کا دعویٰ کرے تو حضور کے کمال کو، اپنی خوبی کا دعویٰ کرے تو حضور کی خوبی اور حضور کے حسن اور حضور کی عظمت کو دلیل بناتا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان کرے، دعویٰ کرے، تو اپنی عظمت کو دلیل بناتا ہے۔ تو کبھی دعویٰ بن کر مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے، کبھی دلیل بن کر شان مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا معراج
حضور کا کمال تھا، معراج بولیے حضور کا کمال تھا، دعویٰ بھی معراج کا تھا، عظمت حضور کی تھی، حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش معلی تک اور عرش معلی سے قاب قوسین او ادنا تک جانا اور پلٹ کے آنا ایک رات میں، اتنا بڑا دعویٰ تھا، یہ کمال مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا دعویٰ تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ جانتے ہوئے کہ اس پر کافر انگلی اٹھائیں گے، مخالف اعتراض کریں گے، زبانیں کھولیں گے، تو محبوب کو ان کی زبانوں سے بچانے کے لیے دعویٰ کمال مصطفیٰ کا کیا، مگر عنوان اپنی ذات کی دلیل کا رکھا، دلیل خود کو بنایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ابو جہل تڑپ اٹھا، ابو جہل، ابو لہب، کفار، مشرکین، قریش مکہ، منکرین، سرداران قریش انگلیاں اٹھانے لگے، اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، صحابہ کے پاس گئے، مومنین کے پاس گئے، جو قبول اسلام کر چکے تھے ان کے پاس گئے، دیکھو تمہارے صاحب نے، تمہارے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات وہاں تک ہو کے آ گیا، بھلا یہ بات عقل ماننے والی؟ یہ باتیں ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کی، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کی۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا عرش معلی تک واپس آیا، فرمایا میں نے تو نہیں کہا کہ میں راتوں رات گیا اور آیا، تو ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ تو اس سے پوچھیں، آیت ہی آئی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہتا ہے میں لے گیا۔ اعتراض کرنے والوں میرے مصطفیٰ پر اعتراض تب کرتے اگر مصطفیٰ فرماتا کہ میں گیا، مصطفیٰ نے تو کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اب میرے لے جانے پر کریں، مصطفیٰ کے جانے پر نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے جانے پر اعتراض نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ مجھ پر کرے کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں، میں بولیے لے جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اعتراض کرنا ہے اس سفر پر تو میرے لے جانے کی طاقت کا انکار کر دو، اور اگر لے جانے کی طاقت پر تمہارا ایمان ہے تو مصطفیٰ کے جانے کو از خود مان لو۔ تو بنیادی بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے حبیب کا دفاع کیا ہے، کبھی خود دعویٰ بنا تو مصطفیٰ کو دلیل بنا دیا، کبھی حضور کی شان کا دعویٰ کیا تو اپنی طاقت اور عظمت کو دلیل بنا دیا۔ اب کلمہ طیبہ کی نسبت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اب اس کی دلیل ہے، کون دلیل ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ یکتا ہے، دلیل محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہو سکے تو حضور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں رہتے، اگر حضور جیسا کوئی اور ہو سکے تو حضور اللہ کے یکتا ہونے کی دلیل نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ یکتا اس لیے ہے کہ اس کی دلیل یکتا ہے، حضور یکتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی رسالت کو اللہ نے اپنی الوہیت پر دلیل بنایا ہے، یہ نسبت قائم کی۔ اب
یہ بات سمجھ لیں، دعویٰ اس کا موضوع ہے ایمان بالغیب۔ دعویٰ تو اللہ کے ہونے کا ہے، اور اللہ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ تخیل کر سکتا ہے، نہ کسی کے فکر اور خیال میں اللہ آ سکتا ہے۔ اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جس دعوے کی صداقت پرکھنے کے لیے خود اس کو دیکھنا سمجھنا بھی محال، ناممکن ہے۔ اپنا دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں اور ایک ہوں۔ اب دلیل اس نے عالم محسوسات میں رکھی۔ جن لوگوں کو جس دنیا سے یہ دعویٰ منوانا ہے، دلیل اس دنیا میں بھیجی تاکہ اس دنیا کو نظر آئے، اس دنیا کو نظر آئے، وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کو سن سکیں، اس کے سانس کی خوشبو اور مہک کو سونگھ سکیں، اس کے جسم کے مس کو، نرمی کو، لطافت کو چھو سکیں، اس کی کیفیات کو پا سکیں، اس کے تصرفات کا ادراک کر سکیں، اس کے اعمال اور احوال کا جائزہ لے سکیں، اس کا چلنا پھرنا، حسن سراپا، ہر شے صبح و شام لمحہ لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، تبھی جا کر وہ دلیل کو پرکھ سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ اب جو بات اگلی سمجھنے والی وہ یہ کہ اس دلیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، ایک ترتیب رکھی۔ محمد الرسول اللہ اس کی ایک ترتیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات اپنی انگشت مبارک، اس میں جو انگوٹھی تھی اس میں ثبت کروا رکھے تھے۔ جب بھی کوئی مہر لگاتے تو وہ نگینہ تھا، پتھر تھا، اس سے مہر لگ جاتی، محمد رسول اللہ لکھا جاتا۔ اور آپ اس مہر کے نقش اور فوٹو دیکھتے ہیں آج، اس کی ترتیب عمودی تھی، اس کی ترتیب عمودی تھی، افقی نہیں تھی۔ ترتیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس طرح دائیں سے بائیں، جیسے کتابوں پر، کاپیوں پر آپ لکھائی کرتے ہیں، اردو میں، عربی میں لکھائی کریں تو دائیں طرف سے بائیں طرف کو جاتی ہے، انگلش میں لکھائی کریں تو بائیں طرف سے دائیں طرف جاتی ہے۔ تو دائیں سے کریں یا بائیں سے شروع کریں، یہ جو ترتیب ہے اس کو ہاریزونٹل کہتے ہیں، یہ افقی ترتیب ہے، لکھائی یوں ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، ترتیب لکھائی کی افقی ہوتی ہے، اس ترتیب سے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ لکھایا ہوا تھا، اور یہ اس وقت بھی لکھائی، عرب میں اس وقت بھی لکھائی افقی ترتیب سے ہی ہوتی تھی۔ نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، رسم الخط مختلف تھا، مگر ترتیب عربی زبان کی لکھائی کی افقی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے لکھی جاتی تھی جیسے ہم لکھتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ لکھوا رکھا تھا۔ وہ مروج ترتیب سے ہٹ کر عمودی ترتیب سے لکھا رکھا تھا، محمد نیچے، رسول اوپر، لفظ اللہ سب سے اوپر، یہ ترتیب تھی اوپر کی طرف۔ بات کی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ افقی ترتیب سے ہٹ کر عمودی ترتیب، اس طرح محمد الرسول اللہ اس ترتیب سے لکھا رکھا تھا، اور یہ رواج سے ہٹ کر تھا، لکھائی کے رواج سے ہٹ کر تھا۔ اب اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے آگے پھر اگلی بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو عمودی ترتیب ہے، اس عمودی ترتیب کے بھی دو رخ ہیں، ایک رخ ہے نیچے سے اوپر، اور دوسرا رخ ہے اوپر سے نیچے۔ نیچے سے اوپر